دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل QAA ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ جمعہ کا دن اگر ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہے، سنو میرے پیارو، جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھو، جب بھی جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، اس کو بیان کرنے والے حضرت انس بھی ہے، یعنی دونوں بڑے بڑے صحابی، حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے، ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 80 مرتبہ۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کا دن ہو، عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ فرمایا اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور نمبر 2 80 سال کی عبادت تیرے نام عمل میں اللہ لکھے گا۔ تو میرے دوستو اگر ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے، ہر جمعہ کو 80 سال کی عبادت ہمارے نام عمل میں لکھی جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا میرے پیارو؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے، مغفرت کا دروازہ کھولا ہے، اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے کہ آ میرے بندے آ جا، جمعہ کے دن آ جا، عصر کے بعد بیٹھ کر میرے آخری پیغمبر پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے۔ تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن 80 سال کے گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارو آج درود پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ عصر کے بعد تو پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی پڑھیں گے نا؟ تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو درود پڑھیں، درود۔ بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو، اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ یہ دیکھو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا، آپ نے کہا، ہم کو کیا ملا؟ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی کہا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کہا، ہم کو کیا ملا؟ ایک اور حدیث پر آ جاؤ، کتنے پیار سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدہ، کوئی میرے اوپر کتنی مرتبہ درود پڑھ لے؟ پورا مجمع بولے نا، کوئی مجھ پر کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ ایک۔ اسے کیا ملے گا دیکھتے جاؤ میرے پیارو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ لے، تو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے؟ اللہ 10 گناہوں کو معاف۔ اس پر بس نہیں ہے، تین باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے، اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ 10 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ میرے دوستو اس سے آسان کیا ہوگا؟ کہو صلی اللہ ہو۔ بس ہم کہتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ کہو آمین۔ اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو میری زبان پر محمد، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو سب کی زبان پر۔ دکان کا معاملہ ہو، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا؟ تو ایک واقعہ سنے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور ایک بوڑھے صحابی مسجد میں آ رہے ہیں، اور وہ لکڑی کا سہارا لے کر وہ دھیرے دھیرے وہ بوڑھے صحابی آ رہے ہیں۔ اب جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی کہ اتنے بڑے مجمع میں وہ بوڑھے صحابی آ رہے اور لکڑی کا سہارا لے کر آ رہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الطریق
तरीक यानी रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हैं उनको आने दो। अच्छा वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है, मेरे इस बुढ़ापे में भी रमज़ान का रोज़ा कोई गायब नहीं हुआ है और मैंने ज़कात देने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि माशाल्लाह बूढ़े मियाँ नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है और ज़कात भी देते। कहा लेकिन आप आए क्यों हैं? तो वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, वो सहाबी थे, वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताबिन। कहा अल्लाह के रसूल मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है, कोई एक अमल बता दो, अच्छा अमल बता दो, क्योंकि नमाज तो मैं पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, अल्लाह का हक अदा कर रहा हूँ, बंदों का हक अदा कर रहा हूँ। आप कोई एक ऐसा अमल बताएं इदा अमिलतुहु कि जब मैं वो करूँ तो सीधे जन्नत में, और कोई मेरा हिसाब किताब होवे नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो चेहरे अनवर को झुकाए रखा, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाकर फरमाया, एक काम करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो। कौन सी नमाज पढ़ लिया करो? क्योंकि नमाज तो तुम पढ़ते ही हो, एक तहज्जुद की नमाज नफल है। और सच बताओ तहज्जुद की नमाज में सवाब है कि नहीं सवाब है? मैंने पूरा मजमा बोले ना सवाब है कि नहीं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता कभी वो जन्नत मांगते हैं, कभी जहन्नम से डरते हैं, वो जो मांगते हैं अल्लाह फरमाता देर होती है मगर मैं आता कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्स मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, प्यारे बंदे वो बंदियाँ जो रात को अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह फरमाता इन्हें नहीं मालूम मैंने ऐसी जन्नत देने का वादा किया जो इनकी आंखों को ठंडा ठंडा कर देगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो बूढ़े मियाँ आए थे, हमारे नबी ने फरमाया जब तुम सभी करते हो तो क्या काम करो? अरे बोलो ना क्या काम करो? हमको अगर कोई ऐसा बड़ा मौलाना बोले तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो हम क्या कहें? हाँ ठीक है मौलाना पढ़ेंगे। हाँ हम तो जितने सीधे ना, हाँ वो साहबी कितने सच्चे होंगे। कहा अल्लाह के रसूल नहीं होगा, मैंने आपसे अमल मांगा है, अमल बताओ जन्नत में जाओ, लेकिन आप तहज्जुद की नमाज कह रहे। मैं बूढ़ा आदमी कहाँ पानी लेने जाने का? उस जमाने में ऐसा थोड़ी था कि यहाँ टॉयलेट है, यहाँ बाथरूम है और वहाँ पानी मिल गया। कहा अल्लाह के रसूल सुबह सुबह में ठंडी ठंडी में पानी लेने जाने का, मैं बूढ़ा आदमी। तो अल्लाह के रसूल नहीं, ये नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया फिर रहने दो। कहा नहीं, अमल तो चाहिए, अमल तो ऐसा बताओ कि मैं जन्नत में जाऊँ, लेकिन तहज्जुद वाला अमल। तो हमारे नबी ने फरमाया तो अच्छा एक काम करो, तहज्जुद वाला अमल तुम नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, अल्लाह ने तुमको माल दिया है, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको दो। तो वो बूढ़े मियाँ ने कहा मैं ज़कात तो देता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया ज़कात देते हो, लेकिन ज़कात का एक्स्ट्रा, भाई सदका है, हाँ लिल्ला है, और गरीब है, किसी मिस्कीन को, किसी यतीम को, किसी लाचार को। और आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि जो लोग ज़कात देते हैं और ज़कात के अलावा भी जो लोग गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है क़यामत में जो वलियों का मकाम होगा इसका भी वही मकाम होगा। ये कहाँ पर लिखा है? कुरान में। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी वलियों का जो मकाम है वो सदका करने वाले का, खैरात करने वाले का, लिल्ला देने वाले का, मस्जिद बनाने वाले का, मदरसा बनाने वाले का, गरीब मिस्किन यतीम बेवा को ज़कात के अलावा देने वाले का। तो हमारे नबी ने बूढ़े मियाँ से कहा कि देखो तुमको ऐसा अमल चाहिए बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाना, तो पहला काम तहज्जुद बताया। तो उन्होंने कहा मुझसे होगा नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया सदका खैरात करो। तो कहा अल्लाह के रसूल वो भी नहीं होगा। हाँ मैं ज़कात देता हूँ बस, बाकी
پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے. انہوں نے صاحب کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا. حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے. ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں. فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا. جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ. دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ. شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ. رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ. ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا. ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. ہم کرتے اللہ اللہ. ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل. میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک. تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا. کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے. ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان ہم پر ہوگا. اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ. بولو کیا بولنے گا؟ اللہ. دل سے اللہ میرا اللہ میرا اللہ. اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات ہے اللہ کو یاد کرو. ساتھ میں بولو نا کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا. ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت. ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال. اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا. 60-70 ہوئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے. کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال. اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال. 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال. اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے. بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے. لیکن دعا مانگ رہے کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے. اللہ اللہ مجھے ایک بولو بچہ چاہیے. لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے. میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا یا میری بیوی جوان ہو جائے گی؟
یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی. اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا، ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا. بیوی بانجھ تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں. کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا. کافہا یا عین صاد. یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ. دعا مانگ رہے اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا. بول دو نا سبحان اللہ. اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا. تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے. بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا موقع ملے؟ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا. حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا. اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا. یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہو گئی. اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، یہ کر کے ہلو ہاں میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی؟ یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے. اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے. سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے. سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی. اسے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے. ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو، کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو. اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں. تو ایک کام یہ کرنا. دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، نہیں زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک،
ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا اور نبی پر بھروسہ۔ اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پچ پہ آ گیا، ہاں ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی، اگر ہے کر کے ہنستے ہے ارشاد، فیضان فاروق بھائی سائیکل والے، کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی، انور بھائی کیا بولو، ہاں بولے گا وہ گئی، اب کیا پوچھتے ہو، ہاں داڑھی سفید ہو گیا، اب کائے کا پوچھ لے گا، وہ گئی اچھی رات گئی، ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی، اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی۔ آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں، کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا، ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا، کون سے صحابی؟ حضرت علی، بہت زبردست صحابی، بولو کون؟ حضرت علی، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج، ایجوکیشن، تعلیم، تعلم، علم، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا۔ تو حضرت علی بہت، تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات۔ اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم نہیں ہم کیا بڑبڑ کرے، لیکن حضرت علی رضی اللہ، تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی، جو رات، سنا یقین، دیکھو یقین، وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا، باہر 100 دشمن تھے، میں اور میرے نبی کمرے میں تھے، اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی۔ تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی، باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے، میں اکیلا، اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں، کہ وہ رات میری بہت، کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی، اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں، حالانکہ دشمن کتنے؟ 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے، 25 ادھر ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا، وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا، اور ہمارے نبی چلے گئے، بچے کون؟ علی، اور دشمن تو ویسے ہی ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا۔ ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے، ہاں کہ سویا یا مرا۔ حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا، بھلے 100 دشمن باہر تھے، ایک تو نبی کا بستر، بولو سبحان اللہ، اور یقین تھا کہ میں مرنے والا۔ تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کیا مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا، جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، سب کو مکے میں امانت پہنچانا اور پھر مدینہ پہنچنا۔ حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے، امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے، اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے۔ آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے۔ علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا، اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ میرے نبی نے کہہ دیا، مطلب اب تو موت کا فرش، بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا، بولو کیا تھا؟
یقین تھا, بھروسہ تھا, بولو تھا نا یقین تھا. ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا, نمبر 2 ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین. بات پر یقین ہو جائے, یقین ہو جائے تو میرے پیارو سب تیار ہو انشاءاللہ. نہیں بول سب تیار ہو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ نہیں, ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور اچھا کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا. تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, پورا مجمع بولو نا, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں پاکیزہ مسجد والوں کم سے نہیں, پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا, مسجد کا نام کچھ سراج العلوم, سراج المسجد. ہاں ماشاء اللہ, یہ مسجد میں ہم آئے. میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. کہا کہ نے کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ, معاف نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا, بیٹھ کے پڑھ. کرسی لے لے, زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا, مگر نماز تو کہا نہ, ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. نہیں بولو نا, اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ. بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا, آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا, لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا, ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا, نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا, نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا, ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں کیا, نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا, 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. اور ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا, اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ؟ چلے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے, لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل ہے, پاگل, دماغی سنتولن صحیح نہیں, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا, کپڑا پہنا نہیں پہنا, بات کیا نہیں کیا, کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے, جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک, نہیں پڑھے تو یہ 2 میں سے کہاں جاوے؟ بچے تو ہے نا گھوڑے گھوڑے جیسے بیٹھے ہو, تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ, تو کہہ گئے مولانا کو آپ آئندہ مت لانا, یہاں مسجد میں مت لانا, یہ میرے کو پاگل بولتے, پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا, اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا, بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا, اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا, موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا.
یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا, اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے ہیں من الہ, کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد, اور میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟ 2 منٹ میں ایک بات ختم کر رہا ہوں بس. 3 منٹ لو تو چلے گا نا. ایک بات صرف, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا. ہاں بولو, رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ اور سب سے پہلے کون سی نماز کا وقت آیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے, سارے صحابہ رو رہے. اور اللہ کی قسم کوئی ماں پہ اتنا نہیں رویا ہوگا, کوئی اپنے سگے باپ پہ اتنا نہیں رویا ہوگا. اللہ کی قسم جتنے صحابہ ہمارے نبی کی وصال مبارک پہ روئے ہوں گے. تو حضرت ابو بکر رو رہے اور روتے روتے کہتے قد حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. بلال کہاں ہے, بلال کہاں ہے؟ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے, کہا بلال یہاں نہیں ہے, آپ یہاں نہیں ڈھونڈے, وہ یہاں نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا اور بلال یہاں نہیں. کہا وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. کیا محبت ہوگی, وہ تو یہاں بیٹھتے بار بار بے ہوش ہو جاتے. ہم نے مشورہ کر کے ان کو باہر بٹھا دیا ہے. تو حضرت ابو بکر چلتے چلتے باہر گئے. حضرت بلال ایسے بیٹھے, دیکھو ایسے ایسے پاؤں ایسے کھڑے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ایسا رو رہے جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہے. اور بار بار کہتے ہیں میرے نبی چلے گئے, میرے نبی آپ چلے گئے, میرے نبی آپ رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر گئے اور جا کر یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا, بلال, او بلال, او بلال. حضرت بلال نے یوں حضرت ابو بکر کو دیکھا اور ایسے لپٹ گئے. اور پہلا جملہ حضرت بلال نے فرمایا, حضرت انس کی بات سنو. حضرت انس کہتے ہیں میں نے زندگی میں رونا دیکھا مگر ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. کہا حضرت بلال ایسے ایسے حضرت ابو بکر کو لپٹ گئے اور پہلا جملہ روتے ہوئے فرمایا الآن صرت یتیما, آج بلال یتیم ہو گیا, آج میں یتیم ہو گیا, میں بلال آج یتیم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے اتنی زور سے چیخ ماری, کہا بلال یہ مت کہو کہ تم یتیم ہو گئے, آج پوری امت یتیم ہو چکی ہے. پھر کیا, دیکھو اب پوائنٹ پر آؤ. پھر حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, بلال اذان دو, اذان. رو رہے, سب کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترے. کہا بلال, حضرت بلال نے فرمایا نا آج اذان کی بات نہیں, کیونکہ میں اذان دوں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھوں, کبھی نبی کے کمرے کو دیکھوں. آج اذان دوں اور نبی کے جنازے کو دیکھوں, آج اذان کی بات نہیں. اے میرے پیارو, حضرت ابو بکر کا جملہ سننا, بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے بلال, ایسا کندھے پر ہاتھ رکھا, بلال اذان دینی ہوگی اور مجھے نماز پڑھانی ہوگی. اگر تم نے اذان نہیں دی اور میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں نا, جنازہ مبارک رکھا ہے, یہ جو میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, بلال اگر تم نے اذان نہیں دی, میں نے نماز نہیں پڑھائی, یہ جو میرے نبی آرام کر رہے ہیں, یہ قیامت میں تم کو بھی معاف نہیں کریں گے, مجھ کو بھی معاف نہیں کریں گے. حضرت بلال نے اذان بولو پھر دی, تڑپتے تڑپتے دی, بے ہوش ہوتے, وضو کرتے, پھر اذان دیتے. اور حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھائی. تو میرے پاکیزہ سوسائٹی والوں صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت ابو بکر میں تو ہمت نہیں تھی کہ نماز, اتنا بڑا ٹینشن تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی نماز چھوڑنے کی. حضرت بلال میں, تو ہمارے جوانوں میں کون سی, ہمارا ایمان بلال کے ایمان سے اوپر ہو گیا, ہمارا ایمان حضرت ابو بکر کے ایمان سے اوپر ہو گیا. ان کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی سلامت والا ایمان. اس لیے میرے پیاروں, جب اتنے بڑے بڑوں کو ہمت نہ ہوئی نماز چھوڑنے کی, تو ابھی میں بس بات ختم کر رہا ہوں. 3 کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام, جب موقع ملے گا بولو کس کا ذکر کریں گے, اللہ کا. نمبر 2, مصطفیٰ کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور یقین کے ساتھ رکھیں گے. اور نمبر 3, حضرت ابو بکر و حضرت بلال میں یہ ہمت نہیں کہ نماز چھوڑے, اور اگر چھوڑنے کی بات آوے تو نبی کے بارے میں پتہ چلے کہ قیامت میں معاف نہیں کریں گے, تو ہم کو کیسے معافی مل جائے گی قیامت کے دن. اس لیے ہم لوگ بھی ارادہ کرو, آج دیکھو جمعہ ہے, بس اسی گھڑی ارادہ کرو, معلوم نہیں آئندہ جمعہ کون ہے کون نہیں ہے, اسی گھڑی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ
مرتے دم تک میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو ٹھیک ہے گا. اور باقی جو بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا دے, مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرماوے. میرے ایک بہت پیارے دوست اسلم بھائی چائنیز جو ہے, ان کی والدہ بہت بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے. اور کوئی حاجی عبد الخالق بھائی بروڈا والے, وہ بھی بیمار ہے. زبیدہ بن عمر واڑا یہ بھی بیمار ہے. اور میرے دوست جیسے میں نے کہا اسلم بھائی, ان کی والدہ ہاسپٹل میں بہت سیریس ہے, دعا کرے کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور عصر کے بعد سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. حضرت عمر امیر المؤمنین اور بڑی لمبی چوڑی حکومت ہے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھی, بوڑھی عورت تھی اور بیوہ عورت تھی. ایک مرتبہ وہ ایک مٹی کے پیالے میں, اس زمانے میں مٹی کا پیالہ ہوتا, تو وہ بیوہ عورت مٹی کا ایک پیالہ لی ہوئی جس میں تیل تھا, اس کو لے کر کہیں راستے سے جا رہی تھی. اب وہ بوڑھی عورت تھی, بیوہ عورت تھی, مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے, اندر تیل ہے. اس بوڑھی عورت کا پاؤں پھسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا. اب وہ بوڑھی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر, میں بیوہ عورت ہوں, اے عمر میں بیوہ عورت ہوں, بوڑھی عورت ہوں, میں تیل لے کر جا رہی تھی, میرا پاؤں پھسل گیا, وہ تیل گر گیا, تیل زمین کے اندر چلا گیا, اے عمر مجھے تیل میرا واپس کر دے. وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر, آپ تو امیر المؤمنین ہیں, آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عورت بیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بری ہے, تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے. حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا, اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ بوڑھی عورت کا تیل گر گیا ہے, بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو, بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے عمر, دیکھو بوڑھی عورت کے اندر کیسی ہمت, کہتی ہے کہ اے عمر مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے, کہتی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے, اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ مجھے دے دیتا, راستے میں بہت سے گھر تھے, میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ دے دیتا, مجھے تو وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے, مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ ارے بوڑھی عورت, تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی کہ جو تیل زمین کے اندر چلا گیا وہ تیل میں کیسے نکالوں گا. تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی, عمر اگر تو نبی کی سچی محبت رکھتا ہے اور نبی کا سچا فرما بردار ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو تیل چلا گیا اس تیل کو واپس نکال کر دے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران, ایسا ہونا تو مشکل ہے کہ نہیں, بڑی مشکل ہے. جیسا لکھا ہے کہ اکبر کا جب زمانہ تھا تو اس کے زمانے کے اندر ایک ملا نصیر الدین تھے. آپ کو معلوم ہے اکبر بربل کے جہاں واقع آتے ہیں تو وہاں ایک ملا نصیر الدین کا واقع آتا ہے. یہ اکبر کا وزیر تھا. تو ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا. دہی سمجھتے نہیں آپ, کہا مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے, تو جا کر دہی لے کر آ. تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے پیسہ دو تو میں دہی لے کر آؤ. تو ابا ملا نصیر الدین کہنے لگے, ارے پیسہ دے کر تو پوری دنیا دہی لاتی ہے, میں تو کہتا ہوں بغیر پیسے کے جا اور دہی لے کر آ. اب وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا, گیا پیالہ لے کر گیا, تھوڑی دیر میں جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اس طریقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا. اب ملا نصیر الدین جب کھانے بیٹھے اور اس کو کھولا تو دیکھا اس میں دہی تو ہے نہیں, اس میں دہی نہیں. تو بیٹے سے کہا بیٹا تو دہی نہیں لایا. تو کہا کہ دہی ہو کوئی کھائے تو اس میں کیا کمال کی بات ہے, دہی نہ ہو پھر کھا لو, یہ کمال کی بات ہے. تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بری عورت نے کہا کہ مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے, تیل تو مجھے چاہیے ہوتا تو کوئی بھی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی وہ میرے پیالے کو بھر دیتا, لیکن مجھے تو جو تیل زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس چاہیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے, اس بری عورت کو بہت سمجھاتے لیکن وہ بری عورت تو ایک ہی بات کہتی کہ اے عمر اگر تو سچا امیر المؤمنین ہے, اگر تو سچا مومن ہے, اگر تو نبی کا سچا فرما بردار ہے تو آج خدا کے ساتھ معاملہ جوڑ دے اور وہ تیل جو زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس لوٹا دے.
اب وہ بوڑھی عورت اڑ گئی, سارے صحابہ دیکھ رہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا. میرے بھائیوں کان کھول کر سننا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے, خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا. بس وہ بوڑھی عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا. دیہات کی رہنے والی عورت, روایت میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے, اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے. سارے صحابہ پیچھے چل رہے, وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور جس جگہ اس کا تیل گر گیا بس جہاں کل چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتی ہے, صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بوڑھی عورت نے چمڑے کا ٹکڑا رکھا کیا کہ زمین پھٹتی ہے اور سارا تیل نکلتا ہے اور وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ عورت چلی جاتی, چمڑے کا ٹکڑا وہی پڑا اور ابھی بھی اس میں سے تیل نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال, رعب اور دبدبا کہ سارے لوگ ان کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی صحابہ کرام میں سے کہ آگے بڑھے اور چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں عمر فاروق نے کیا لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سب صحابہ کھڑے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کپڑا رکھ دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو کیسے معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اوپر کپڑا رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے میرے ابا کے خط پر کپڑا رکھا اور اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں سیدھے حضرت عمر کے پاس جانے لگا. سارے صحابہ میرے پیچھے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا بیٹھے تھے, میں نے جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا ٹکڑا دیا. سارے صحابہ حضرت عمر کی نگاہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر آخر بتاؤ تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا, بتا دو تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین نے تیل واپس لوٹا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو باتیں لکھی تھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ اے زمین میں بھی خدا کا مخلوق ہوں, تو بھی خدا کی مخلوق ہے, تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کا تیل واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ لکھی اور دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اے زمین اس بوڑھی عورت کا تیل واپس لوٹا دے, اگر نہیں لوٹائے گا کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا, کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. میرے بھائیوں اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ناممکن تھی زمین نے اس کو ممکن کیا لیکن کسی بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. میرے بھائیوں اس سے معلوم ہو گیا جب کوئی بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کے اندر جاتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بڑا خراب مردہ ہمارے اندر آیا ہے, ہم اس کے ساتھ بہت برا معاملہ. پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو. بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج. ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا, ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا, جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو کہاں بھیجا, جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت حوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ,
العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو پیتے رہو گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی, 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے, گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں گا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا, بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں 1 تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے, عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ڈبل عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا, جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا, حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ, اشارے میں سمجھ لو, کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا, کتابوں میں لکھا فتح الباری میں, ایک کو دبایا تو پانی نکلا, دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا, دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا, مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے, اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط, جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے, حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا, نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا, اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے, حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا, آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا, حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی, بالکل صبح کا وقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم, اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. بھئی دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. ہاں حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. کتنی کم کرا دی؟
بھئی 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے. کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا، اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو 1 نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا زمین پر لٹایا. چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں. اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا، اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ گلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے ہو طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا؟ کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا، خون نکلے گا. باپ تو باپ ہے، تم رو گے میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ، خون نکلتا جائے. میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے. درمیان میں کوئی بھی نہ آوے. میرے دوستو اتنی پکی تیاری. چھری بھی رکھ دی. الٹا لیٹ گئے، چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے. اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے. ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے، اسماعیل کو کھینچا، جانور کو رکھا اور چھری چلی. جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی، کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا. ابراہیم تو، اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر، بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی، کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے، او ہو بیٹا تو کھڑا ہے، بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر. کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا، بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا، تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. میں تو فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب. چلو آگے، سن رہے ہو نا؟ ایک اور نبی گزرے، ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر. کون؟ حضرت عزیر. یاد رہے گا انشاءاللہ. بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت وہ ایک وادی میں چل رہے، ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا، اتنا خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم ہڈی بن جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے. اللہ تو پھر واپس کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ تو واپس کیسے؟ یہ کس کو خیال آیا؟ حضرت، حالانکہ تھے کون؟ نبی تھے، لیکن خیال آیا، بس ایک خیال آیا کہ اللہ تو مار دے گا، ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا کہ قرآن کریم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اسی وادی میں. کس کو؟ حضرت موت دے دی. چلو حضرت عزیر علیہ السلام کا 20 سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موت دینے والا کون اور زندہ کرنے والا کون؟ اللہ نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں، پوری سینچری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے، ابھی تو آنکھ کو ملا، 100 سال کے بعد اٹھے، یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست. اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم. ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھائی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا، 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم، 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے، سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا، ارے کوئی پہچانتا نہ، میرا گھر نہ میرا در، کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا، 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا، میں سمجھ گیا اللہ، میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے.